جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے کہ نئے ٹاپک کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جی۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم اسلامک ہسٹری کے کافی سارے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے جی۔ تو آج کیونکہ نا یہی ٹاپک ہم نے ادھر کلاس میں ڈسکس کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو ہم اس کو آپ دوستوں کے لیے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا یہ واقعہ کربلا ہے جی۔ اسلامک ہسٹری کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ پیپر کے لیے تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جسٹ جو ہے انفارمیشن کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے جی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں، یہ جسٹ ڈیمو لیکچرز ہیں جی۔ اور باقاعدہ جو سیشن ہوتا ہے اکیڈمی کا وہ ہمارا چل چکا ہے جی۔ FIA کے ریلیونٹ جو ہے وہ ہماری کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور جو بھی دوست جو ہے کہ وہ FIA کے ریلیونٹ یا PPSC FPSC کے ریلیونٹ یا PMSGK کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں جی۔ 0306756236 اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ مطلب ہے کہ گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں، اور کلاسز کے بارے میں بھی، اور اوورآل PPSC اور FPSC کے ریلیونٹ بھی کوئی کیوری ہو تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جی۔ اچھا جی، چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ 61 ہجری میں ہوا تھا جی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا، اس کے بعد ہم فیکٹ اینڈ فگر کی بات کریں گے جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو امیہ دو خاندان ہیں جی، آپ کو پتہ ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ، تو ان کی نا ٹسل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بنو امیہ کے جو سردار ہیں ابو سفیان، ان کی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنو امیہ کا خاندان جو ہے یہ، اور اوورآل قریش مکہ بدر میں بھی لڑے تھے، پھر ابو سفیان عود میں بھی لڑا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو خندق میں بھی، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ یہ ابو سفیان اور اس کی فیملی جو ہے وہ مسلمان ہوئی تھی۔ اب یاد رکھیے گا کہ ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ اور ان کے بیٹے یزید بن ابو سفیان، پھر حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان، یہ بھی مسلمان ہو گئے جی۔ تو اب یاد رکھیں کہ حضرت جو یزید بن ابو سفیان تھے انہیں دمشق کا گورنر لگایا گیا تھا، پھر وہی عہدہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو دے دیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ نہ صرف دمشق کے گورنر تھے بلکہ انہیں جارڈن اور فلسطین کو ملا کے اس کا نام سیریا رکھ دیا گیا حضرت عثمان غنی کے دور میں، اور حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ گورنر بن گئے تھے پورے سیریا کے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جسے بیٹل آف صفین بولتے ہیں۔ بیٹل آف صفین کے بعد سلسلہ چلتا رہا، اور پھر 40 ہجری میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں صلح ہو گئی تھی، اور حضرت امیر معاویہ سیریا اور افریقہ کی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے جی، اور باقی ایریا حضرت علی کے پاس رہا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 21 رمضان کو 40 ہجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پہ اٹیک کیا تھا کوفہ کی جامعہ مسجد میں، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو پھر حضرت امام حسن نے ریزائن کر دیا تھا، کس کی فیور میں جی؟ حضرت امیر معاویہ کی فیور میں۔ تو یہ 61 اپنا جو 40 ہجری کے واقعات تھے جی۔ تو پھر آپ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رولر رہے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی 50 ہجری میں کیا کر دیا تھا؟ اپنے بیٹے یزید جو ہے نا، یزید بن ابو سفیان یزید بن معاویہ جو ہے ان کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایشو کریٹ ہوا، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا باقی سارے صوبوں میں سے مطلب کسی نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن حجاز جو تھا نا، یعنی مکہ اور مدینہ، یہاں سے مسئلہ تھا کہ یہاں سے آواز آئے گی جی۔ اب یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ نے نا اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا جو حجاز ہے نا، مکہ اور مدینہ، ان کی آپ رسپیکٹ کرنا، ان کی عزت کرنا، لیکن حضرت امام حسین سے بیعت لازمی لینا، اور عبداللہ بن زبیر جو ہے ان سے بھی بیعت لازمی لینا۔ لیکن یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو شہید کر دینا، اور امام حسین جو ہیں ان کو سے بیعت لازمی لینا، لیکن انہیں شہید نہ کرنا۔
ان میں یہ بھی تھا کہ آپ سیریا کے لوگ جو ہے نا ان کو جہاں پہ مرضی آپ یوز کرو لیکن انہیں واپس اپنے ہی علاقوں میں لانا ہے، ان کو کسی اور جگہ آباد انہیں نہیں دینا۔ عراق کے لوگوں کو خوش رکھنا، اگر وہ روز گئے تو روز گورنر بدل دینا، لیکن ان کو مطلب ہے خوش رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت میر معاویہ نے کر کے گئے تھے، لیکن اب یاد رکھیے گا جیسے ہی ان کا وصال ہو گیا، آپ کو ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کا وصال 680 AD میں ہے جی، یزید رولر بن جاتا ہے۔ تو یزید نے پہلا کام کیا کیا جی، مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا ہے کہ بیعت لو حضرت امام حسین سے بھی اور عبداللہ بن زبیر سے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کو بلایا گیا۔ آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے نا یہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، جو عشرہ مبشرین میں ہیں جی، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ اپنا زبیر بن عوام۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت اسماء جو حضور کی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں ان کے بیٹے ہیں جی عبداللہ بن زبیر، کیونکہ حضرت اسماء کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر بن عوام سے۔ تو دونوں ہستیوں کو بلایا گیا جی، ولید بن عقبہ نے بلایا، لیکن عبداللہ بن زبیر نے ایک دن کا ٹائم مانگا اور حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ میں ایسے بیعت نہیں کروں گا، میں اوپنلی بیعت کروں گا، جب دوسرے لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا جی۔ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر تو اسی دن ہی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جو ولید بن عقبہ ہے اس کو ایک بنو امیہ کا سردار ہے مروان بن الحکم، اس نے کافی ڈانٹا تھا کہ تو نے موقع کھو دیا، اب یہ لوگ کبھی بھی تمہاری بیعت نہیں کریں گے جی۔ اب یاد رکھیے گا دوبارہ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین سے کہا کہ یا آپ بیعت کریں یا پھر آپ مکہ مدینہ چھوڑ دیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں محمد بن حنفیہ بھی بولتے ہیں، محمد بن علی بیسیکلی حضرت امام حسین کے بھائی ہیں لیکن نان فاطمی ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے دو طرح کے اولاد ہے حضرت علی کی، ایک فاطمی ہے اور ایک نان فاطمی۔ آپ کو پتہ ہے جو فاطمی ہے یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے جو اولاد ہے اسے فاطمی بولتے ہیں، اور جو نان فاطمی یعنی کہ حضرت علی کی اولاد ہے لیکن حضرت فاطمہ سے ان کا رشتہ نہیں ہے، انہیں علوی بولا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا انہوں نے مشورہ دیا تھا، تو شعبان 60 ہجری کو حضرت امام حسین نے جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ آ گئے تھے ود فیملی، اور آپ نے کہاں سٹے کیا تھا جی؟ شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 سال گزارے تھے سوشل بائیکاٹ کے۔ پھر جب مکہ آتے ہیں تو مکہ میں نا بہت زیادہ خطوط آ رہے تھے کوفہ کی طرف سے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ کوفہ کی طرف سے جو خطوط آ رہے تھے تو حضرت امام حسین جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا تاکہ آپ نے کوفہ والوں کا کیا کرو جی؟ باقاعدہ چیک کرو کوفہ کے لوگوں کو کہ کیا واقعی وہ سیریس ہیں یا نہیں ہے نا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں کوفہ تو پہلے دن 12,000 بندے نے آپ کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین کی بیعت کی تھی، پھر ٹوٹل تعداد 18,000 ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا اس کا نام نعمان بن بشیر ہے جی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے تو انہوں نے کوئی اس معاملات میں مسئلہ نہیں کیا، لیکن یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے گورنر بدل دیا۔ یزید نے کون سا گورنر لگایا جی؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جب آیا تو اس نے سختی کی تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن اب یاد رکھیے گا جب 18,000 بندوں نے بیعت کی تھی تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا حضرت امام حسین کو کہ آپ کیا کریں جی؟ آپ کوفہ آ جائیں، حالات سازگار ہیں جی۔ لیکن جیسے ہی خط لکھا تو پھر کیا ہو گیا جی کہ یہ سلسلہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا تو حالات چینج ہو گیا جی، اور مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ یہ محمد بن اشت بندے کا نام ہے جی، اس کو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ یار ایسا کرو کہ ایک خط لکھ دینا حضرت امام حسین کو اور ساری سچویشن بھی بتا دینا اور انہیں کہہ دینا جہاں پہ بھی ہیں وہیں رک جائیں، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے یہ چیز کی تھی جی۔ اب حضرت امام حسین کو تو خط مل چکا تھا پہلے والا جو ہے،
اور وہ تیاری کر رہے تھے کہ میں مکہ سے کوفہ جاؤں. آپ یاد رکھیے گا جب آپ مکہ سے کوفہ آنے کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں ترجمان القرآن بھی بولا جاتا ہے, انہوں نے بڑا روکا تھا حضرت امام حسین کو. آپ نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں, کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ وفادار نہیں ہیں, اگر آپ نے جانا ہے تو یمن چلے جائیں, اور اگر آپ پھر بھی کوفہ ہی جانا چاہتے ہیں تو اپنے اہل و عیال بچوں کے ساتھ آپ نہ جائیں, کیونکہ آپ بچے ساتھ لے کے جائیں گے, مجھے خدشہ ہے جیسے حضرت عثمان غنی کو بچوں کے سامنے بیوی کے سامنے شہید کر دیا گیا, ایسے ہی کوئی معاملہ آپ سے نہ ہو جائے. آپ ایسا کریں, آپ چلے جائیں, بچوں کو یہاں چھوڑ جائیں, جیسے ہی حالات فیوریبل ہو گئے, سازگار ہو گئے تو بچے آپ واپس مطلب ہے کہ ادھر منگوا لیجیے گا. لیکن حضرت امام حسین نہیں مانے اور 3 ذی الحج کو 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اب یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی آپ عراق کی سرزمین پہ داخل ہوتے ہیں, مقام سلبیہ ہے جی, یہاں پہ خبر ملی, یہ والا خط محمد بن اشت والا خط آپ کو ملا جی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے کیا ہو جائیں جی, واپس ہو جائیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت جو ہے کہ امام حسین اور ان کے جو قافلہ تھا انہوں نے سفر جاری رکھا. تھوڑا آگے جاتے ہیں تو حر بن یزید تمیمی بندے کا نام ہے جی, یہ کچھ فوج کے ساتھ گھڑ سوار دستے کے ساتھ یہ مقام ذی حشم کے اوپر نہ ملا ہے حضرت امام حسین کو. حضرت امام حسین نے جب اس کے ساتھ بات کی, 2 تھیلے تھے بڑے نا خطوں کے, آپ نے اس کو دکھایا کہ میں خود نہیں آیا, مجھے تو بلایا گیا ہے, اور ساری سچویشن بتائی. اب یہ دیکھیے گا کہ حضرت امام حسین جو ہے نا کہ اب آپ کوفہ نہیں جانا چاہتے تھے. آپ اگر تھوڑا سا میں آپ کو نا تھوڑا سا میپ بنا کے ایک چھوٹی سی چیز سمجھانا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ سارا سعودی عربیہ ایسے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے سلسلہ بنتا ہے جی. اب یاد رکھیے گا یہ جارڈن والا پورشن ہے جی, اور اس کے اوپر نا یہاں سے یہ عراق ہے جی, یہ والا پورشن جو ہے نا یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ عراق کا ہے. یہاں پہ ادھر چھوٹا سا یہ کویت ہے, اور یہاں پہ یہ جارڈن ہے جی, اور جارڈن کے ساتھ یہاں پہ یہ اسرائیل آتا ہے جی, یہ اوپر سیریا آ جاتا ہے, یہاں پہ یہ سیریا ہے جی, یہ والا. اب یہ دیکھیے گا کہ حضرت امام حسین جو ہے نا یہ پہلے آپ دیکھیں تو مدینہ تھے, مدینہ سے آپ کدھر آئے ہیں جی, مکہ, اور مکہ سے پھر آپ کوفہ. کوفہ آپ نے یاد رکھیے گا کہ 2 ریور ہیں, ایک سیریا سے آتا ہے ایسے, اس کا نام ہے دریائے فرات, اور ایک سیدھا یہاں سے آتا ہے, اس کا نام ہے ٹگرس, جسے دجلہ بھی بولتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ ادھر کربلا ہے, یہاں پہ نا بالکل اوپر جا کے کربلا ہے, اور ادھر نجف ہے. اس جگہ پہ نجف میں حضرت علی کا مزار ہے, یہاں پہ کوفہ ہے. آپ خود دیکھیں کہ کوفہ جانا ہوتا تو یہاں سے حضرت امام حسین ادھر جاتے, لیکن آپ جو ہیں یہ اتنا اوپر جا کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا جی, آپ یاد رکھیے گا جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی تو اس وقت حضرت امام حسین کوفہ نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے جب حر بن یزید تمیمی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسین نے اس کو بھی کہا تھا کہ ہمیں نا ڈائریکٹ تم کیا کر دو جی, بھیج دو دمشق کی طرف, کیونکہ ہم یزید سے جا کے خود بات کر لیتے ہیں. لیکن جو حر بن یزید تمیمی تھا اسے حکم تھا کہ آپ کو کوفہ لے کے آنا ہے. تو جیسے ہی نا آپ اوپر کی طرف موو کرتے تھے دمشق کی طرف, تو آگے فوج آ جاتی تھی یہ کوفہ والی نا جی, تو آپ کا رخ جو ہے وہ کوفہ کی طرف کر دیتی تھی. تو اس طرح آپ ادھر جانے کی بجائے آہستہ آہستہ ہٹتے ہٹتے یہاں کربلا میں پہنچ گئے تھے. اور کربلا میں آپ کب پہنچے ہیں جی, 2 محرم الحرام 61 ہجری 2 اکتوبر 680 AD ہے جی. اور دوسرے دن جو ہے نا عمر بن سعد, یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جی, 6000 آرمی لے کے یہ بھی آ گیا جی, کوفی آرمی.
اور یہ سلسلہ نیگوسیشن اس کے ساتھ بھی چلتا رہا. آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسین نے عمر بن سعد کو بھی یہی بات کی تھی کہ یا ہمیں ڈائریکٹ یزید سے ملوا دیا جائے یا ہمیں مکہ واپس جانے دیا جائے, جہاں جس علاقے میں مطلب ہے کہ جہاد ہو رہا ہے ادھر بھیج دیا جائے تاکہ ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں. عمر سعد بھی یہ چاہتا تھا کہ ٹھیک ہے یار, ہم جو ہے کہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی ایک ڈائلاگ ہو جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اسے بھی پتا تھا یہ نواسہ رسول ہے تو ان کو اگر شہید کیا تو بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. جی عمر بن سعد نے کہاں بھیجا تھا جی, یہ جو نیگوسیشن تھی کوفہ بھیجی, اور عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بات کی گئی. عبید اللہ ابن زیاد بھی کہتا تھا کہ ٹھیک ہے جی, ان میں سے کوئی ایک بھی چیز مان لی جاتی ہے, یزید کے پاس بھیجتے ہیں اور جو وہ ایکسیپٹ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. لیکن جو مین مسئلہ کیا وہ شمر نے کیا. آپ یاد رکھیے گا کہ شمر ذوالجوشن ہے جی, اس نے پھر کہا کہ نہیں آپ کر لو گے لیکن بیعت نہیں ہوگی, تو ہمیں یہاں پہ حضرت امام حسین سے ہر حال میں بیعت لینی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہی پیغام لے کے آیا اور عمر سعد کو اس نے کہا کہ ہر حال میں بیعت لینی ہے. پھر اس کے بعد ہی 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور 10 محرم کو جمعے والے دن جو ہے وہ یہ جنگ ہوئی ہے جی. اور آپ کو اس جنگ میں حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, حضرت امام حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابوبکر شہید ہو گئے, حضرت امام حسین کے جو نان فاطمی بھائی ہیں حضرت عباس, حضرت عبداللہ, جعفر اور عثمان شہید ہو گئے. اس طرح 72 لوگ شہید ہوئے جی, سمجھ آ گئی جی. اور آپ کو ہوتا ہے حضرت امام حسین کو نا حسین بن نمیر اس بندے نے پہلا تیر مارا تھا, کیونکہ حضرت امام حسین زخموں سے چور ہو گئے, دریائے فرات کی طرف جا رہے تھے پانی پینے کے لیے, تو اس نے آپ کی حلق پہ تیر مارا. پھر ذرا بن شریک تمیمی جو ہے اس نے آپ کی گردن پہ وار کیا, اور سنان بن انس نے آپ کو تیر مارا جس سے آپ گرے, اور اسی ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. تو اب یاد رکھیے گا کہ یہ واقعہ ہے ہسٹری میں, لیکن اس کا بہت بڑا میسج ہے جی. آپ کو ہوتا ہے کہ حضرت جو مولانا محمد علی جوہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت امام حسین کا میسج ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں, مظلوم کا ساتھ دیں. تو یہی آج بھی آئیڈیالوجی ہے جی کہ روز حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے, روز کربلا ہو رہا ہے, اور ہمیں اس آئیڈیالوجی بھی قائم رہنا ہے. ہمیں حضرت امام حسین کے بتائے ہوئے طریقے پہ, تاکہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں, مظلوم کا ساتھ دیں. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظالم کس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, مظلوم کا ساتھ نہیں دیا جاتا, جس وجہ سے امن خراب ہو رہا ہے جی. ہمیں ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے. تو بینگ اے پاکستانی نیشن, بینگ اے مسلم, یہ آئیڈیالوجی حضرت امام حسین نے دی تھی, اور یہی اسلام ہے کہ سپورٹ کریں, ظالم جو ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑیں اور مظلوم کا ساتھ دیں جی. اب یاد رکھیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی یہ کہا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. آپ کو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیری. تو آج دوستو یہ اسلامی ٹاپک تھا جی. آپ دوستوں کو امید ہے کہ پسند آئے گا. آپ دوستوں کی رائے چاہیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جی. اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا, اور کومنٹ بھی کیجیے گا. تھینک یو.